بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں تمام صحافی برادری کا کہ وہ اتنے شارٹ نوٹس پہ میری رہائش گاہ پہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ میں کل کے واقعات جو ہیں جو پچھلے ایک دو روز سے چل رہے تھے، اور کل ایک بھرپور جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات 12 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ بلوچستان میں جو ہے خون ریزی کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس جو ہیں پچھلے ایک سال کے اندر جو نقصانات اٹھائے ہیں بی ایل اے نے اور ان کی جو سسٹر تنظیمیں ہیں، اس نقصانات کو ریکور کرنے کے لیے یہ اٹیکس جو ہیں کوآرڈینیٹ کیے گئے، اور بلوچستان کے طول و عرض میں مختلف لوکیشنوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ سلسلہ جو ہے، جو نیکسس ہے، یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ہندوستان اور بی ایل اے۔ بنیادی طور پہ بی ایل اے ہندوستان کی پراکسی ہے، اور ہندوستان شکست فاش جو ہے پچھلے سال مئی میں جو ان کو پھینٹی لگی ہے، اس کے بعد یہ ٹیکٹکس جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں کہ سویلین آبادیوں کو، سویلین ٹارگٹس کو جو ہے نشانہ بنایا جائے، اور یہ بیسیکلی وطن عزیز کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، جبکہ ہم پچھلے 2 سال میں معاشی کھنڈرات سے ریکور کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایک ترقی کے سفر پہ وطن عزیز جو ہے گامزن ہو چکا ہے۔ یہ دوبارہ ہمیں ان معاشی تباہی کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، ہماری سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے جو لوگ گرفتار کیے گئے، ان کی کنفیشنز جو ہیں، ان کے بیانات جو ہیں، اعترافی بیانات جو ہیں، ان سے بھی ثابت ہوتی ہیں، اور جو ہماری انٹیلیجنس فائنڈنگز جو ہیں، یہ ساری لنکیجز جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں۔ بی ایل اے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں بینڈ ہے، اور یہ صرف پاکستان نے بین نہیں کی ہوئی، یہ بھی انٹرنیشنلی بینڈ ہے، اور یہ پچھلے سال میں اس سے پہلے بھی اپنی ریلیونس، اپنا وجود جو ہے کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کے لیے، تاکہ ان کو فورن فنڈنگ خصوصاً ہندوستان کی طرف سے جاری اور ساری رہ سکے، یہ اس قسم کے اٹیکس جو ہیں سویلین پاپولیشن اور سویلینز کو اغوا کرنا، سرکاری ملازمین کو اغوا کرنا، اس قسم کی جو اٹیکس جو ہیں اس کو سٹیج کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی نقاب پہنا ہوا ہے، وہ بھی منہ کے اوپر جو ہے نا ایک قسم کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، وہ بی وائی سی اور دوسرے جو ہے مسنگ پرسنز، کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں مسنگ پرسن جو ہیں وہ
BLA یا دہشت گرد تنظیموں کے ممبران ہیں. وہ ان کے دہشت گرد تنظیموں کے ایجنٹ ہیں جو ہمارے وطن عزیز کے مختلف جو ہے سینسٹیو مقامات پہ، سویلین مقامات پہ، دفاتر کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور جب یہ ٹارگٹ ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد جو ہے مارے جاتے ہیں، تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کی لسٹوں میں بھی ان کے نام شامل ہے. تو یہ ایک ٹوٹل فراڈ ہے. صرف ایک نیریٹو بنایا گیا ہوا ہے. کسی نہ کسی طرح لنک جو ہے ان تمام مسنگ پرسن کا، یا تو وہ زندہ ہیں، ان میں سے بہت سے دبئی اور مسقط میں رہتے ہیں، اور ان کے رشتے دار جو ہیں مسنگ پرسن کا ایک الاؤنس جو ہے وہ بھی ریسیو کرتے ہیں. اور ایک نیریٹو جو ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس کا نیریٹو جو ہے، تاکہ دنیا کی اٹینشن جو ہے اپنی طرف یہ اٹریکٹ کر سکیں. ادروائز اس نیریٹو کے کوئی سر پیر نہیں ہے. اور اب یہ چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، خواتین کو بھی استعمال کر رہے ہیں، کر کے جو ہوا ہے مختلف 12 شہروں میں جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں 2 جگہ جو ہے خواتین جو ہے استعمال کی گئی ہیں. اور بچیوں کو انڈاکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن کو پلیوٹ کیا جا رہا ہے. اور جو ایک کراچی میں ایک بچی جو ہے، جو ناکام خودکش بامبر تھی، اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ انڈاکٹرینیٹ کیا گیا اور ایموشنلی مینیپولیٹ کیا گیا. کل پسنی میں بھی ایک سوئسائڈ بامبر جو ہے وہ ایک نوجوان بچی تھی. اب انہوں نے غریب لوگوں کو، جن میں لیبرر ہیں، خواتین ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی جن پہ جو ہے جینا ان کا دوبھر ہوا ہے بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مزدوروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کل جو ہے ٹارگٹ جو ہے نیوٹرلائز سارے کے سارے ہو چکے ہیں. اس میں سیکورٹی فورسز کے 11 جوان جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور جو دہشت گرد مارے گئے ہیں پچھلے 2 دن میں، ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ تعداد جو ہے بڑھ جائے. پاکستان کا مطمع نظر ہے، ہمارا ایک قومی ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں جو ہے امن قائم ہو. اور کوئی بیرونی طاقت، خصوصاً ہندوستان جو ہے، اس میں افغانستان بھی آپ شامل کر لیں، وہ ہمارے ملک میں امن کو دھرم بھرم کرنے کے لیے اس قسم کے جو فرینچائز جو ہیں دہشت گردی کے، ان کو استعمال نہ کریں، جس میں BLA بھی ہے اور TTP بھی ہے. طویل جنگ چند سالوں سے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان کے طول و عرض میں کسی جگہ بھی کسی کی زبان سے ان کے لیے کوئی رعایتی کلمات جو ہیں وہ نہیں نکلنے چاہیے. یہ پیغام جہاں پہ آلریڈی یہ میڈیا نے کور کیا ہوا ہے. اس کے بعد نوشکی میں FC ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا. دالبدین میں FC ہیڈ کوارٹر پہ بھی سوئسائڈ اٹیک جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا گیا. اسی طرح اور بہت سے ٹارگٹ جو ہیں، تقریباً 12 ٹارگٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس وقت اللہ کے فضل سے بلوچستان کے طول و عرض میں امن قائم ہو چکا ہے،
اور ان کا پوری طرح جو اٹیک تھا، ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا، اس کو مکمل طور پہ ریپلس کیا گیا ہے، اور بے شمار لاشیں جو ہے چھوڑ کے یہ لوگ انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے، اور ہماری افواج اس وقت بھی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ایک موپنگ اپ آپریشن میں لگے ہوئے ہیں۔ بلوچستان، یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کا جو رقبہ ہے وہ باقی تمام صوبوں سے کہیں بڑا رقبہ ہے، اور آبادی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو آپریٹ کرنے کی سہولت وہاں پہ میسر ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی جو ہے ان کا ایڈوانٹیج جو ہے اس کو ختم کریں گے، اور یہ آؤٹ کم جو ہے، یہ حروف 2 جو ہے ان کا، یہ جس کو جو نام دیا ہے بی ایل اے والوں نے اپنے اس offensive کو، وہ بھی اپنی ورتھ لیس پلاننگ کی وجہ سے بے شمار ٹیررسٹوں کی لاشیں چھوڑ کے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور افغانستان میں جو ان کے پلانر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جوان بچوں کو انڈاکٹرینیٹ کر کے جو ہے اپنے ناپاک عزائم کے اوپر جو ہے قربان کر رہی ہے۔ میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کل ایپسٹین فائل جو ہیں ان کو برسر عام لایا گیا ہے، اور ہندوستان کا میڈیا جس طرح اس کو وزیر اعظم مودی کا ایک اور چہرہ جو سامنے آیا ہے، وہ اسرائیل کو کی خوشنودی کے لیے امریکہ کے قربت کے حصول کے لیے مجرے بھی کراتے ہیں، اور ان مجروں میں خود بھی ڈانس کرتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں پہ کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے ہندوستان کی۔ تو ہندوستان کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ایک تو ہم سے ہمارے ہاتھوں رسوا ہوئے، پھینٹی لگی ان کو۔ آج بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 66-67 دفعہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 7 جہاز جو ہے وہ ہندوستان کے پاکستان نے گرائے۔ ان حالات میں ایپسٹین جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل جنسی سکینڈل میں جو انوالو تھے، ان کی جو آفیشلی وہاں پہ ریلیز ہوئی ہیں، ٹیپس ریلیز ہوئی ہیں، ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں، ان میں مودی کا کردار بھی جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی دنیا کے کسی بھی ریاست کی لیڈرشپ جو ہے اتنے گھٹیا ہتھ کنڈوں پہ نہیں اتر سکتی جس پہ مودی اترا ہوا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو جو ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ مجرے کرواتا ہے، خود بھی ڈانس کرتا ہے، اور اس قسم کے، میں ادھر ہی بریک لگاؤں گا، اس سے زیادہ جو ہے لمبی بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ دوستوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ صاحب یہ جو حالیہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس میں کہ ہمارے جوانوں کو بھی شہادت اور سیوین کے بھی 18 لوگ تھے، اس میں یہ جو صورت کار ہے جو پاکستان میں، جو بلوچستان میں صورت کار ہے، ان کے بھی کوئی منظر عام پہ آئے ہیں، ان کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں؟ دیکھیں، یہ سہولت کار جیسے جیسے ہمیں پتہ لگتا ہے تو ہم سہولت کاروں کو جو ہے نیوٹرلائز کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کل والا اٹیک تھا، اس میں جن سہولت کاروں کا پتہ چلا ہے یا پتہ لگے گا، ان سب کو جو ہے وہ وہیں پہنچائیں گے جہاں پہ ہم نے دہشت گردوں کو پہنچایا ہے انشاءاللہ۔ صاحب آپ نے کہا کہ کیونکہ بلوچستان کا جو رقبہ ہے دوسرے صوبوں سے زیادہ، اس وجہ سے ان کو ایڈوانٹیج ہے اس والے سے، نیکسٹ کیا حکومت جو ہے وہ لائے عمل بنانے جا رہی ہے اس والے سے؟ دیکھیں، میں کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں،
ہماری افواج جو ہیں اس سلسلے میں اسٹریٹجی بنائی بھی ہوئی ہے، پہلے بھی اس پہ کام کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان میں پچھلے کئی ماہ سے، بلکہ سال ڈیڑھ سال سے ایک ریلیٹیو کام تھا، جو دہشت گردی میں کمی آئی ہوئی تھی، ویئر ایز جو ہے کے پی میں دہشت گردی تھی وہ اس کا پارا جو ہے اوپر گیا ہوا تھا. تو یہ انشاءاللہ تعالی زیادہ افیکٹو جو ہے نا ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہمارے بارڈر کے اندر ہیں اور اگر بارڈر کے باہر بھی ہیں، تو جس ملک میں بھی ہوں گے، اگر افغانستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے وہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حلف بھی ہے، اس میں کوئی دریغ نہیں کیا جائے گا. شاید بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے پاکستان افواج کی، جو 2 دن میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی مذمتی بیان نہیں ہے. میرا خیال ہے آج صبح ٹی وی پہ چلا ہے، میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کا، انہوں نے مذمت کی ہے دہشت گردی کی، یہ آج میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. تو میرا خیال تھا کہ انہوں نے بھی باقی قوم کے ساتھ جو ہے اپنی آواز شامل کی ہے، تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں ٹارگٹ ہوا ہے. جو تیرا کے ویلی کے جو حالات ہیں وہ بھی جو ہے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا اس چیز کی جو ہے شدت سے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، ان کی آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہوں، اس سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جتنے بھی شہادتیں ہو رہی ہیں اس جنگ کے اندر، اس میں تمام صوبوں کے بیٹے اور بیٹیاں شہید ہو رہی ہیں. ہماری جو افواج ہیں ان میں جو بچے ہیں، اس میں کوئی انہوں نے جو اس زمین کے ساتھ اپنی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس میں کوئی سیاسی جو ہے کنسیڈریشن کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی مفادات جو ہے پوشیدہ نہیں ہے. صرف اور صرف جو عہد کیا ہے وہ اس مٹی کی حفاظت کرنے کے لیے، چاہے وہ پشتون ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، پلتی ہے، کشمیری ہے، گلگتی ہے، وہ اپنی جانیں جو ہیں اپنے عہد کے لیے اور اس مٹی کے ساتھ جو ان کا ایک رشتہ ہے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو جو لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں سے جن کا تعلق ہے یا جن کے سیاسی مفادات ہیں، میں کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں اشارہ کر رہا، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے، شخصیتوں کے محور سے نکل کے اس مٹی اور اس وطن عزیز کو جو ہے اول اور آخر، میں پھر کہوں گا اول اور آخر جو ہے اپنی زندگی کا محور بنائیں. دراصل یہ جو صورتکار جیسے آپ نے فرمایا کہ صورتکار جو ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، آیا ان میں کچھ اثر بھی ہے؟ نہیں، سیاسی عناصر تو میں نہیں کہوں گا جو شامل ہیں، لیکن بعض اوقات سیاسی عناصر جو ہیں اپنی خاموشی کی وجہ سے اور مذمت نہ کرنے کی وجہ سے ایک قسم کا سہولتکار بن جاتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ.